السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گرم وڈی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان ماب لنچروں کے ماب لنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال برکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو دیش کی یہ خبر سناؤں گا، کیونکہ دیش میں بڑا ادھم مچے ہوا ہے۔ کیونکہ بھی جس طریقے سے جو انتخابات بھائی بہار میں ہونے جا رہے ہیں، اور دوسرا تلنگانہ میں جوبلی ہلز کا ری الیکشن ہونے جا رہا ہے ایک سیٹ کے لیے، لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو ہے یہ پرائم منسٹر کا الیکشن ہے۔ اتنی گندگی پھیلائی جا رہی ہے، اتنے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، اتنا کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، اس کا کوئی نہ حساب ہے نہ کتاب ہے، نہ کوئی اندازہ لگا سکتا۔ میں بات کر رہا ہوں بہار کی، وہاں پہ تو کھینچتان اتنی چل رہی ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ وہاں پہ این ڈی اے کے پردھان منتری سے لے کے موٹا بھائی سے لے کے ڈھونگی سے لے کے یعنی کوئی بھی نہیں بچا بھائی، کیونکہ این ڈی اے کو معلوم ہے اگرچہ اب وہاں پہ این ڈی اے کی سرکار نہیں بنی بہار میں تو ان کو ڈوب مرنے والی بات ہے، اور ان کا سیاسی کیریئر ختم ہو جائے گا۔ اب انہوں برائے نام ہر حال میں اس کو جیتنا چاہ رہے ہیں۔ پہلے الگ بات تھی کہ جو ہے سو ای وی ایم پہ قبضے ایسے رہتے تھے کہ جو ہے سو جیت لگ بھگ طے مانی جاتی تھی، لیکن وہ چیزوں کا جو ہے سو پردہ فاش ہو گیا۔ راہل گاندھی نے بے نقاب کیا ان کو، تو اسی لیے اب ان کے لیے دانت کے حلق کی میں جیسا ہڈی پھنسی تو جو ہوتا، کاٹا پھنس گیا تو جو ہوتا وہ حساب ہو گیا، نہ نگل سک رہے نہ تھوک سک رہے، تو ان کا بہت برا حساب ہو چکا ہے۔ وہ چیزوں کو دیکھ کر وہاں پہ گنجوٹی آیا تھا، بتایا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں، وہاں پہ نامہ چینج کرنے کی بات کر رہا تھا، وہاں پہ پبلک نے بڑی جیپیں مار کے پتھراؤ کر کے گندے انڈے پھینک کے سڑے ہوئے موضوع سے سواگت کیا، اس کے بعد بھاگ کے چلے گئے لوگ۔ جانے کے بعد جا کے موٹا بھائی کو کوسنے لگا اس نے، بولوں کے اوپر کچھ کاروائی نہیں کرا بول کے۔ اس کے بعد موٹا بھائی کی اور اس کی آپس میں ایسی تنی کہ دونوں کے منہ کالے ہو چکے ہیں۔ انہیں تو جا کے جو ہے اپنے گھر میں بیٹھ گیا ہے، لیکن موٹا بھائی ابھی بہار میں گندگی برابر پھیلا رہے ہوں، روکنے کا نام نہیں لے رہے۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، پبلک ان سے بزدن ہو چکی ہے، کترا چکی ہے، لیکن ہمارے کو فی الوقت دیکھنے والی بات یہ ہے، اب یہ ڈھونگی کیا ایکشن لیتا ہے۔ ڈھونگی کا یہ کہنا ہے کہ میں پارٹی چھوڑ دوں گا، کبھی پارٹی اس کی ہے بولتا، انہیں کبھی انہیں بنایا تھا بولتا، کبھی انہیں پردھان منتری بننا تھا بولتا، کبھی بولتا میں پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی بناؤں گا۔ اس کی کون سی ایسی بات ہے جس پہ ہم یقین کریں؟ یہ چندی چور، سنیاسی، بونا، جوکر، خط گڈا، منہ بڈھا اتنا جھوٹ بول سکتا ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن ان سارے چیزوں کے باوجود میں یہی کہوں گا کہ اب یہ 14 نومبر کو دال آٹے کا وہ معلوم ہو جاتا۔ اگرچہ یہاں پہ بی جے پی کا صفایا ہوا این ڈی اے کا، تو سمجھو کہ دیش سے صفایا ان کا لگ بھگ ہو چکا ہے، اور یہ چیز ان کو خود معلوم ہے۔ اب بھلا انہوں جو جتنی گندگی کرنا ہے کر کے بھی قابض رہیں گے، یہ زیادہ ٹائم چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ بہار کی عوام اب جان چکی ہے، جاگ چکی ہے، ہوشیار ہو چکی ہے، اور جو آپس میں یہ لوگ لڑکے مر رہے ہیں، جو بیگنوں سے سواگت ہو رہا، سڑی ہوئی سبزی آنگوں پہ پھینکنے،
اور بی جے پی این ڈی اے کے ایم ایل اے کو جو ووٹ مانگنے آئے ان کو مار مار کے جو بھیج رہے ہیں وہ دیکھنے لائق ہیں. پولیس رہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سک رہی. اس کی وجہ میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں، پولیس اگرچہ چلو 2 ہے 4 ہے 6 ہے 8 ہے 10 ہے 12 ہے 15 ہے تو کنٹرول کر سکتی. یہ ہزاروں کی تعداد میں، اور کیا کر سکتے ہیں لوگ؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے صرف ان کو بھاگنے کا موقع دے رہے ہیں وہ لوگ کہ تم لوگ ووٹ مانگنے آئے تھے، بھاگ جاؤ جان بچا کے. دوسری اور کوئی چیز نہیں. بہرحال آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کا مقصد یہی ہے. اب کچھ گھنٹے بچے ہوئے 121 سیٹوں پہ ووٹ ڈالے جانے ہیں کچھ گھنٹوں میں. اس کے بعد جیسے ڈالیں گے یہ پورا مسئلہ پورا کلیئر ہو جائے گا. اب جتنے اوپینین پول بتائے جا رہے ہیں اس میں کسی میں ان کو بتایا جا رہا تو کسی میں تیجسونی یادو کو. لیکن ہماری تو دل کی گہرائیوں سے دعائیں ہیں کہ یہاں پہ تیجسونی یادو سرکار بنانا چاہیے، کیونکہ تیجسونی یادو کے ساتھ کانگریس ہے. کیونکہ اب ہمارا ایک ہی آپشن ہے کانگریس. دیش سے گندگی کو ہٹانا ہے، صفائی کرانا ہے تو کانگریس کے علاوہ تو کوئی دوسری پارٹی نہیں. بڑی پارٹی وہی ہے، اور وہ کوئی دودھ کی دھلے بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہماری بہتری ہے. وہ سمجھ گئے آپ لوگ؟ عقل مند کو اشارہ کافی. میں جو بولنا چاہ رہا ہوں آپ لوگ کو سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.